فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایرانی فوج کے سربراہ کا ٹیلی فون کشیدگی کے دوران پاکستان کی جرأت مندانہ موقف کی تعریف کی۔ ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے جنگ کے دوران ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سربراہ ایرانی فوج نے کہا، مسلح جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا۔ ایران امن کے راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، خامنہ ای انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتا ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا۔ ایران کی ایٹمی طاقت کی خواہش کو ختم کر دیا۔ ابراہم اکارڈ میں مختلف بہترین ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں، ایران کو بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ آپریشن کے بعد CNN، نیو یارک ٹائمز کی فیک نیوز کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹیلیجنس رپورٹ لیک ہونے کی تحقیقات کی جائیں۔ گزشتہ ہفتے میرے لیے اہم رہا، سعودی عرب قطر UAE سے $5 ٹریلین کی سرمایہ کاری لایا۔ امریکہ میں اب مہنگائی نہیں ہے۔ خامنہ ای سے متعلق امریکی صدر کا بیان توہین آمیز ہے۔ ایسے بیانات ایران کے وقار، مسلم دنیا کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا امریکی صدر کے بیانات خطے کے کروڑوں مسلمانوں کی توہین ہے۔ امریکہ کی بدنیتی پر مبنی پالیسیاں عالمی نفرت کا سبب بن رہی ہیں۔ امریکی حکام غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں۔ بھارت کی جگ ہنسائی، ایک کے بعد ایک گواہی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے طیارے مار گرائے، بھارتی دفاعی اتاشی نے اعتراف کر لیا۔ کیپٹن شیو کمار نے کہا، بھارتی لڑاکا طیاروں کے نقصان کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی قیادت نے ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے طیاروں کی تعداد سے متعلق نہیں بتایا، البتہ یہ ضرور تسلیم کیا کہ انڈین طیارے گرے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے رافائل سمیت 6 لڑاکا طیارے گرائے۔ ترکی اپنے دیرینہ دوست پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترک صدر کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ صدر اردوان کی شہداء کے اہل خانہ اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت۔ ترک صدر نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین نے پاکستان کا $3.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ زر مبادلہ ذخائر $14 ارب سے بڑھ جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا، بیجنگ نے پاکستان کا 3 سال پر $2.1 ارب کا قرضہ رول اوور کیا۔ اسی کے ساتھ چین نے پاکستان کا $1.3 ارب کا کمرشل قرضہ بھی ری فائنانس کیا۔ مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے $1 ارب کا قرض بھی پاکستان کو موصول ہو گیا۔ بجلی کی سالانہ 500 ارب کی چوری بڑا چیلنج ہے، سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا برق رفتاری سے بجلی چوری میں کمی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں سے ٹی وی لائسنس فیس ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، وزیر اعظم نے کہا تھا میٹر ریڈنگ کا اختیار عام آدمی کے ہاتھ میں، تو پاور ڈویژن کے مطابق بجلی صارفین مقررہ تاریخ پر اپنے میٹر کی تصویر اپلیکیشن پر اپلوڈ کر سکیں گے۔ صارفین بر وقت ریڈنگ دے کر سبسڈی سے محروم نہیں ہوں گے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان۔ پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 1 جولائی کو سماعت کرے گا۔ گیس کا گردشی قرضہ کم کرنا ہے، حکومت نے بوجھ گھریلو صارفین پر ڈال دیا۔ سوئی ناردرن ہو یا سوئی سدرن، گیس کی قیمتیں وہی مگر فکسڈ چارجز میں 50% اضافہ کر دیا گیا۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین سے اب $1500 فکسڈ چارجز لیے جائیں گے۔ 1.5 کیوبک میٹر سے زیادہ گیس استعمال کرنے والوں کو فکسڈ چارجز $2000 دینا ہوں گے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے چارجز $600 کر دیے گئے۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سانحہ سوات میں لاپتہ ایک اور نوجوان کی لاش مل گئی۔ دانیال کا تعلق مردان سے ہے۔ دریائے سوات میں ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا۔ مجموعی طور پر 14 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ سیالکوٹ کا ایک شخص تاحال لاپتہ، 3 دن گزر گئے، گنڈا پور سرکار کو ہوش نہ آیا۔
बांस और रस्सी जोड़कर बनाई गई कश्ती खुद किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बाईपास पर कायम फूड स्ट्रीट में मुतादिद होटल्स रेस्टोरेंट्स को मिसमार कर दिया गया। लोगों की मज़ाहमत के बायस ऑपरेशन कुछ ही देर बाद रोकना पड़ा। होटल मालिकान और अमले का इंतजामी अफसरान और पुलिस पर पथराव। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मज़ाहमत करने वाले 8 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक कल सुबह दोबारा ऑपरेशन करेंगे। खानदान पे आमद गुजर गई है। समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का ये बता रहे हैं कि 2 दफा रेस्क्यू वाले आए हैं लेकिन खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले। पता नहीं वहाँ के हुक्मरान उनके जमीर के ऊपर कोई क़यामत टूटी है ये नहीं टूटी, ये तो वही बता सकते हैं। रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे, ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। ख्वाजा आसफ कहते हैं मुतासरा खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी है। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। वज़ीर दिफा ने डस्का में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। वफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम की भी डस्का आमद। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा केपी हुकूमत की नाअहली की वजह से हादसा पेश आया। केपी हुकूमत की एम्बुलेंसेस ताहाल इस्लामाबाद के थानों में है, कोई लेने नहीं आया। जाँ बहक अफराद के वरिसा की इमदाद की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की भी मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा इंसानी जाने चले गई, वज़रा ब्लेम गेम और मीम्स बनाने में लग गए। सूबे के हुक्मरान जमात की बेहिसी अफसोसनाक और शर्मनाक है। मुशीर इत्तलात ने सूबाई हुकूमत की कोताही का एतराफ़ कर लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं दरिया में फंसे लोगों की इमदाद करके हुकूमत को कीमती जानें बचानी चाहिए थी। पंजाब के कई शहरों में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। एबटाबाद गलियात में बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग, कई सड़कें बंद हो गई। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुल्क में मजीद बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। 2 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्ठा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुराने साथी चौधरी निसार अली खान को नून लीग में वापसी की दावत। वज़ीर आज़म की रावलपिंडी में साबिक वफाक़ी वज़ीर दाखिला के घर आमद हुई। चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नून लीग में वापसी की दावत पर चौधरी निसार अली खान ने कहा साथियों से मशवरा करके आगाह करेंगे। चौधरी निसार अली खान ने रिहाइश का आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। कनाडी मुल्क को और उसकी मईशत को कैसे चला सके, तो पीटीआई का हमायती आके साबित करे कि पंजाब में 4 साल उनकी हुकूमत थी। कोई एक काबिल जिक्र मंसूबा इमरान की हुकूमत में बनाओ। पीटीआई के वोटर्स को दिमागी मुआयना कराना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा चैलेंज करता हूं पीटीआई का कोई भी हामी पंजाब में अपनी हुकूमत का एक मंसूबा दिखाए। पीटीआई दौर में मुल्क तबाही से 2-4 हुआ, करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए, कोई अच्छा मंसूबा नहीं बना। पीटीआई हुकूमत की ताजुर्बाकारी, नाअहली और लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। हम डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाई गई मईशत को बहाल करने में मसरूफ हैं। जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते, न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क पे कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार नहीं। हमने उस हुकूमत को चलने दिया, ना इसको चलने देंगे। अवाम के बगैर मुल्क में किसी हुक्मरानी को नहीं मानते। मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का बडग्राम में जलसे से खिताब। कहा फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा है। कबाइल नाराज है, हुकूमत हमारी बात मानती तो आज मसाइल कम होते। हुक्मरानों के अंदर सियासी बसीरत नहीं, सियासी लिहाज से वो बिल्कुल कोरे हैं।
حکومت نے نکاح سے متعلق غلط قانون منظور کیا، آپ نے ایک جائز نکاح پر قدغن لگا دی۔ پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان کی معطلی، اپوزیشن اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کا اختیار کھو بیٹھی۔ 26 ارکان معطل ہونے کے بعد اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 79 رہ گئی، جبکہ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر 93 ارکان کے دستخط درکار ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے اپوزیشن چیئرپرسنز کو ہٹانے پر کام شروع کر دیا گیا۔ حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن چیئرپرسنز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری۔ پاکستان ایک بہت بڑے ٹیسٹ سے گزرا ہے۔ ایک ایسا ہمارا پڑوسی جس کے ایگریسو ڈیزائنز تھے، وہ پاکستان کو انڈو کرنا چاہتا ہے۔ اس کا غبارہ اتنا پھولا ہوا تھا کہ جب ادھر سے تھوڑا سا پن پرک ہوا تو اس غبارے کا دھماکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سنا گیا۔ پاک بھارت جنگ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن واضح کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا لندن میں تقریب سے خطاب، کہا پاک بھارت حالیہ جنگ میں افواج پاکستان کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ بھارت آبی جارحیت اور دہشت گردی سے باز نہ آیا تو خود ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ ARY والوں کی کاوش کا اور بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ان دونوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ وہ مبذول ہوگی۔ محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بھی AYB گلوبل سے مل کر اسٹیم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چوغتائی کہتے ہیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ اسٹیم پروجیکٹ کو پورے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں متعارف کرا رہے ہیں۔ پروجیکٹ ہونہار طلباء کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم کے فروغ کے بڑے کاز میں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا اشتراک بھی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی بلند مقام پر، دنیا کے ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کو زیادہ ممالک ویزا فری، ویزا آن ارائیول سہولت دے رہے ہیں۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاسپورٹ درجہ بندی میں بہتری بین الاقوامی اعتماد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ثبوت ہے۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دے دی۔ 6 کے مقابلے میں 91 اسکور سے شاندار فتح حاصل کی۔ قومی ٹیم کی گروپ میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ پاکستان کا چوتھا مقابلہ آج جاپان سے ہوگا۔ گراس کورٹ پر یلغا ٹینس کا ایکشن ہوگا جاندار۔ لندن میں سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ومبلڈن کا آج سے آغاز۔ جوکووچ، الکراز، سبلانکا، شوانٹیک سمیت سٹارز کی کھلاڑی چیمپئن بننے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ مردوں میں اسپین کی الکراز، خواتین میں جمہوریہ چیک کی باربورا ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست۔ اور معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے آئے زائرین پاک وطن میں موجود، مختلف مقامات پر محفل سماع، لنگر اور نظر و نیاز کا اہتمام۔